الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين والصلاة والسلام على خیر البریۃ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد۔ گزشتہ نشست میں صاحب سراجی کے متعلق مختصر تعارف پڑھا، 7 مبادیات کو بھی پڑھا۔ آج کی نشست میں کتاب کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین والصلاة والسلام على خیر البریۃ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، کہ الحمد للہ رب العالمین، یہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جانوں کا رب ہے۔ حمد الشاکرین، شکر کرنے والوں کے حمد کی طرح۔ یہ حمد منصوب ہے، منصوب 2 وجہ سے، یا تو یہ منصوب ہے بنزع الخافض، خافض یعنی جار، کہ جار کو گرا کر، اصل میں تھا کہ حمد الشاکرین، شکر کرنے والوں کے حمد کی طرح۔ یہاں یہ کہ مفعول مطلق ہے، اگر ہم مفعول مطلق مانے تو اس کا منصوب ہونا وجوبی طور پر ہوگا، جیسا کہ نحویوں کے یہاں قاعدہ ہے کہ اگر مفعول مطلق تشبیہ کے لیے ہو، جس طرح کہ یہاں ہے، اور دوسری شرط اس کے اندر یہ رکھتے ہیں کہ وہ مفعول مطلق افعال جوارح میں سے ہو، یعنی عضو سے اس فعل کو انجام دیا جا سکتا ہو، جس طرح کہ حمد کے وہ زبان سے ادا ہوتا ہے۔ تیسری وہ یہ شرط ذکر کرتے ہیں کہ مفعول مطلق سے پہلے مفعول مطلق کا اسم ہو اور صاحب اسم ہو۔ تو یہاں بھی اس طرح ہے کہ اس سے پہلے الحمدللہ کہ الحمد کے اسم ہے، اور صاحب اسم یعنی جس کی تعریف کی جا رہی ہے یعنی اللہ تعالیٰ، ان کا بھی نام ہے۔ اس حساب سے یہاں مفعول مطلق منصوب ہوگا وجوبی طور پر، ترجمہ ہوگا حمد الشاکرین، شکر کرنے والوں کے حمد کی طرح۔ والصلاۃ والسلام علی خیر البریۃ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اور درود و سلامتی ہو مخلوق کے بہترین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وآلہ الطیبین الطاہرین، اور ان کے آل پر جو پاک صاف ہیں۔ آل سے کون مراد ہے؟ اس کے اندر کافی اقوال ہے جو کہ 15 تک پہنچتے ہیں۔ چند ان میں سے یہ ہے کہ اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ہیں، اور دوسرا یہ کہ جو قریبی بالکل رشتہ دار ہے، جس میں حسن و حسین، فاطمہ، علی رضی اللہ عنہم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹیاں اور بیٹے، یہ تمام شمار ہوں گے۔ یہاں یہ کہ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار مراد ہیں جو کہ آل ہاشم کہلاتے ہیں، یا اس سے تمام صحابہ مراد ہیں، یا اس سے قیامت تک آنے والے تمام متقی مراد ہیں، جس طرح کے حدیثوں میں جن کا الفاظ تو مختلف ہیں، ان میں یہ ہے کہ تمام جو متقی ہیں وہ میرے آل میں سے ہیں۔ تو اگر یہ معنی آخری معنی لے تو اس میں قیامت تک آنے والے متقی بھی اس دعا میں شامل ہو جائیں گے۔ الطیبین الطاہرین، جو پاک صاف ہیں، دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ علماء نے ان دونوں کے الگ معنی ذکر کیے کہ یہاں طیبین سے مراد ظاہری پاکی اور طاہرین سے مراد باطنی پاکی، یا طیبین سے مراد دنیاوی پاکی اور طاہرین سے مراد اخروی پاکی۔ آگے مصنف اس علم کی فضیلت کے متعلق حدیث ذکر کر رہے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرائض کو سیکھو اور اسے لوگوں کو سکھلاؤ، فإنها نصف العلم، کہ یہ نصف علم ہے۔ فرائض فریضہ کی جمع ہے، یا تو اس سے میراث کے مسائل اور احکام ہی مراد ہیں، تو اس حدیث کو لے کے آنا صحیح ہوگا، یا اس حدیث کے اندر کیونکہ صراحت نہیں ہے کہ اس سے میراث کے احکام ہی مراد ہو، لیکن یہ کہ شریعت کے تمام احکام اور فرائض میں میراث کے احکام اور مسائل بھی ہیں، اس حساب سے اس حدیث کو یہاں لے کے آنا بھی صحیح ہو جائے گا۔ وعلموها الناس، اور اسے لوگوں کو سکھلاؤ، یہاں مؤنث ضمیر ہا جو کہ فرائض کی طرف لوٹ رہی ہے۔ بعض حدیثوں میں مذکر ہے تو پھر اس کا مرجع علم الفرائض ہوگا، علم ہوگا وہ مذکر ہے۔ فإنها نصف العلم، کہ یہ نصف علم ہے۔ نصف علم کس بنا پر ہے؟ علماء نے اس کے چند توجیہ ذکر کی ہے۔ ایک اس حساب سے کہ لوگوں کی اس کے ساتھ زیادہ ضرورت پڑتی رہے تو اس حساب سے اس کو نصف علم کا ہے، یا یہ کہ چند وہ احکام ہوتے ہیں جن کا تعلق انسان کے ساتھ دنیا میں ہوتا ہے، اور چند وہ احکام ہوتے ہیں جن کا تعلق انسان کے ساتھ مرنے کے بعد ہوتا ہے، تو یہ وہ احکام ہے جن کا تعلق انسان کے مرنے کے بعد ہوتا ہے۔ یا یہ کہ انسان کسی چیز کا مالک بنتا ہے اختیاری، جس طرح کے خرید کر، اور یا کسی نے اس کو ہبہ وغیرہ دیا، یا کسی چیز کا مالک بنتا ہے استراری، اس حساب سے میراث کا مالک، میراث میں انسان مال کا مالک استراری ہوتا ہے۔ یا یہ کہ اس علم کی فضیلت کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نصف علم کہا۔ یا یہ کہیں کہ یہ 2 قسموں میں سے ایک قسم ہے، برابری مراد نہیں ہے کہ تمام علوم ایک طرف اور یہ ایک طرف دونوں برابر ہیں، بلکہ ایک کہنے کا مقصد ہے کہ 2 قسموں میں سے یہ ایک قسم ہے، لیکن برابری مقصود نہیں ہے۔ اگر یہ مانا لے تو پھر زیادہ بہتر ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ یہ جو حدیث ہے یہ فقہاء کرام اس حدیث کو ذکر کرتے ہیں۔ محدثین کے یہاں جو حدیث ذکر کی جاتی ہے، جس کو امام حاکم اور امام بہقی نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلموا الفرائض وعلموه فإنه نصف العلم، کہ فرائض کو سیکھو اور اسے سکھلاؤ کہ وہ نصف علم ہے، وإنه ينسى، اور وہ بھلا دیا جائے گا، وهو أول ما ينزع من أمتي، اور وہ پہلا علم ہے جو میری امت سے اٹھایا جائے گا، سینوں سے نکالا جائے گا۔ آج کے نشست کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔